سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح اللہ جل شانہ و نوالہ نے انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور یہ دل انسان کی پیدائش سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس دل کے بارے میں ظاہری اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، سر میں درد، کسی جگہ کوئی تکلیف ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اطمینان سے آپ جا کے اس کا علاج کروا لیجئے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اسی طرح جب کوئی اور مرض لاحق ہوتا ہے جو بڑا معمولی ہوتا ہے، انسان اس کی اتنی فکر بھی نہیں کرتا، کہتا بس ٹھیک ہو جائے گا خود بخود۔ لیکن جب بات آتی ہے دل کی، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جسم میں اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ صحیح تو سارا جسم صحیح، یہ صحیح ساری صحت صحیح، اگر یہ خراب تو سارا نظام خراب ہو جائے۔ اسی دل کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو اس جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ ایک اعمال ظاہری ہے جسے نماز، روزہ، حج، یہ اعمال ظاہری ہیں۔ انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ سب ظاہری اعمال ہیں ہمارے۔ ایک اعمال باطنہ ہے، باطنی اعمال۔ جس طرح ظاہری اعمال میں ہر چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطنی اعمال میں بھی ہر چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو نصیب فرمایا ہے، یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ سخت سے سخت دل بھی اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ سخت سے سخت دل بھی رمضان کے مہینے میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سخت گناہگار آدمی بھی اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے حضور آ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ اس دل میں جن مسلمانوں نے جن گناہوں کے ذریعے سے اس کو سیاہ آلودہ کر لیا تھا، زنگ آلودہ ہو چکا تھا، جس دل میں حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس دل میں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی تھی، اور جس دل میں خیر اور شر کا فرق نہیں پتہ ہوتا تھا، آج یہی مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو گناہوں سے صاف کر دیا، پاک کر دیا، معاف کر دیا۔ آج یہی مسلمان کس طرح حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان یہ فرق کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دل کی صفائی اللہ نے کر دی، گناہوں سے صاف کر دیا اسے۔ اور اگر یہ دل ہمارا جس طرح گناہوں سے صاف اللہ کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اس دل کو ہم اخلاق رذیلہ یعنی ایسے برے اخلاق سے صاف اور پاک کر لیں اور
اچھے اخلاق کو اختیار کر لیں، جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، جس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ عمدہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق، ہر انسان ان اوصاف سے مالا مال ہو جائے۔ حسن اخلاق یہ ایک ایسا شعبہ ہے دین اسلام کا کہ جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے، ہر شخص نے اس کا اعتراف کیا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس نے بھی حسن اخلاق کی بعض عادات کو اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی حسن اخلاق نے انسان کو بھائی چارگی سکھائی، حسن اخلاق نے انسان کو مسلمانوں کا درد اور احساس سکھایا، اسی حسن اخلاق نے مسلمانوں کی پہچان کرائی، اور اسی حسن اخلاق نے رشتے ناطے جوڑنے کا سبب دیا۔ عام طور پہ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے، اس کے مفہوم کو بہت سے لوگوں نے محدود کر دیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کسی سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کوئی سمجھتا ہے کسی کی مدد کر دینا یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کوئی سمجھتا ہے کسی کی عیادت کر لینا یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ آدمی بڑا نرم بولتا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے، یہ آدمی ہر ایک کی مدد کرنے جاتا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے، یہ آدمی اپنے سے بڑوں کو سلام کرتا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے۔ عام طور پہ ہم بھی انہیں کو اچھے اخلاق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل اخلاق کیا ہے؟ یہ بھی اخلاق کے شعبے ہیں جس کو حسن سلوک کہتے ہیں، اچھا طریقہ کہتے ہیں، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس کو کیسے ملنا چاہیے، مسکرا کے بات کرنا، مسلمان ہے تو سلام کرنا، غیر مسلم ہے تو ان کے انداز میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ حسن سلوک یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور حسن اخلاق کسے کہتے ہیں کہ اپنے اس دل کو معصیت سے صاف کرنا، گناہوں سے صاف کرنا، ایسی روحانی بیماریاں جس سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تکبر سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کبریائی سے، اپنی بڑائی سے، ریاکاری سے، ایک دوسرے کی ترقی کے اوپر حسد کرنے سے اس دل کو پاک اور صاف کرنا، یہ سب سے بہترین اخلاق ہے۔ حسن اخلاق ہر مسلمان کی طرف سے ہر انسان کا دل صاف ہو، ہر مسلمان کی طرف سے انسان کا دل صاف ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کیا کرتے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی، ہر صحابی کی دل سے عزت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ حسن اخلاق کی، اپنے رشتے ناتوں کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، بہن بھائی کی، اسی طرح چچا کی، اسی طرح ازواج کے، بیویوں کے، اپنی بیٹیوں کے اور مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود لوگوں کے لیے چل کر جایا کرتے، لوگوں کی مدد کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیاوی معاملات میں ساری انسانیت کو نقصان سے بچاتے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور یہ عادت درد دل ہے کہ ہر امتی کا درد آپ کے دل میں تھا۔ آپ کو چل کر لوگوں کے پاس ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فکر کے لیے، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کیا کرتے۔ یہ آپ کے اخلاق کریمہ ہیں، آپ کی عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں مزاح فرمایا کرتے تھے، دل لگی جسے کہتے ہیں، خوش طبعی جسے کہتے ہیں، اور اس خوش طبعی میں بھی جھوٹ کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے اللہ نے سب سے پاک رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ہر صحابی کا مرتبہ، ہر صحابی کی شان، ہر صحابی کی صفات کو دیکھ کر ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن کہہ رہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ضابطہ بیان کیا، کبھی بھی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کے الگ الگ سسٹم ہیں، الگ الگ معیار ہیں، الگ الگ نظام ہیں۔ اور جب تم کسی کی خطا کو معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، اللہ جل شانہ اس شخص کو تمہارے لیے جگری دوست بنا دیں گے، کأنہ ولی حمیم۔ وہی شخص جو نفرت کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ کے اخلاق کریمہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تعینات کر دیا، بھئی اس مورچے سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ اب ان صحابہ سے لغزش ہوئی اور صحابہ نے اس مورچے کو چھوڑ دیا، اور جو جنگ کامیابی کی طرف تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ دیکھیں، آپ نے تانا نہیں دیا، آپ نے سخت الفاظ نہیں کہے، آپ نے نفرت نہیں کی ان سے، یہ آپ کے اخلاق کریمہ تھے۔ آج ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمارا دل بھی ہر ایک کی طرف سے پاک و صاف ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے اور مسجد میں آ کے رمضان کے مہینے میں بے پناہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بچے بھی، مرد بھی، خواتین بھی، اور صبح اور شام کی کتنی ساری مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، روزے کی مشقت، تراویح کی مشقت، یہ سب کس لیے؟ اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ سخت دھوپ کے اندر، سخت پیاس کے عالم میں بہت سے مسلمان اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے انہی روزے کے دنوں میں روزہ رکھ کے تجارت کر رہے ہیں۔ یہ ساری مشقتیں، ساری نیکیاں کرنے کے بعد اگر یہ دل آلودہ ہوا، دل خراب ہوا، دل میں بیماریاں ہوئیں، تو یہ ہماری نیکیاں ہمارے سر سے اوپر بھی نہیں جائیں گی، ہماری نیکیاں ہمارے سر سے اوپر بھی نہیں جائیں گی۔ اخلاق، حسن اخلاق انسان کو یہ میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، یہ تمہارے ذمے ہے، تم اس کو کرو۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ دو، صدقہ کرنے کا وقت آیا، صدقہ دو، کسی سے مسکرا کر بات کرنے کا وقت آیا، مسکرا کر ملو۔ اسی طرح رشتے ناتوں کے حقوق کو ادا کرنے کا وقت آیا، اس کو ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دین کا علم دیا ہے، اس کو سکھاؤ، یہ حسن اخلاق ہی، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ بات لکھی،
کہ آج ہم سب معاشرے میں صرف مسکرا کر ملنے کو حسن اخلاق سمجھتے ہیں۔ دلوں میں پھوٹ ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے، بہن بھائی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے نظام کیسا الٹ ہو گیا، اولاد والدین سے نافرمانی کر رہی، اولاد والدین سے ناراض ہوئی۔ ایسے بزرگ جن کی سفید بالوں پر اللہ کو حیا آتی ہے، اور آج یہ اولاد اس والدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہی ہے، ہم سب محاسبہ کریں۔ اور اسی طرح اس بات کی ترغیب، اس بات کو سوچنا کہ فرمائے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کے مل لینا یہ حسن اخلاق ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ شادی بیاہ میں کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوا رہے ہیں، ابھی عید آئے گی سب گلے مل رہے ہوں گے، اور اسی طرح عید میں ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہوں گے، لیکن اصل حسن اخلاق کیا ہے؟ ہمارا دل اس کی طرف سے صاف ہو، پاک ہو، ہمارے دل میں اس کی برائی نہ ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ نہ ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت نہ ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہو، الفت ہو۔ اور اسی طرح اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ آج بہت سے لوگ اس رمضان کے مہینے میں عبادات کرتے ہیں، ہماری عبادات محفوظ جب ہوگی کہ جب ہم اس حسن اخلاق کو اختیار کریں گے، ورنہ ہماری عبادات ہم خود محاسبہ کر لیں۔ آپ بہت سے لوگوں سے یہ سوال سنتے ہوں گے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے بھی سوچا ہوگا کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہوگا، کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ لوگ سوال کرتے نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بغیر تراویح کے روزہ ہو جاتا ہے؟ بغیر قرآن کی تلاوت کے روزہ ہو جاتا ہے؟ بغیر فرائض کو ادا کیے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ بغیر زکوٰۃ ادا کیے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ بغیر صدقہ خیرات کیے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ اپنے دل کو صاف کیے بغیر ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کبریائی سے، اپنی بڑائی سے، تکبر سے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کو ختم کیے بغیر ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ اپنے بہن بھائیوں سے رشتے ناطے توڑے ہوئے، اس رشتے ناطے توڑنے کے بعد بھی کیا ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ ہماری جیب میں اللہ نے مال کی فراوانی دے دی اور ہمارا بھائی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، بھائیوں میں الجھنیں، مشکلات ہیں، اور ہم صدقہ خیرات کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں اور اس کی مدد نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس نے میری مدد نہیں کی، اس نے میرا برے وقت میں ساتھ نہیں دیا۔ کیا ایسا عمل کرنے سے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے؟ ارے یہ رشتے تو اللہ نے ایسے بنائے، اتنے پاکیزہ بنائے کہ آپس کا رشتہ، اسی سے تو اصل محبت ہے انسان کے اندر۔ ایک بھائی جب کسی بہن کے گھر جاتا ہے نا تو بہن کو ایک آس ہوتی ہے میرا بھائی کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا۔ یہ رشتے ناطے جوڑنے کا طریقہ ہے، حسن اخلاق ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، حسن اخلاق ہے۔ ایک بہن کو آس ہوتی ہے میرا بھائی چاہے غریب صحیح، چاہے پیسے نہ ہو اس کے پاس، کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا۔ یہ انسان کو اسلام نے سکھائے، ہمدردی سکھائی، غمخواری سکھائی۔ یہ رمضان کا مہینہ مستقل تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، جس طرح اس رمضان کے مہینے میں انسان سارے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ دیکھو تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے اللہ نے، تم یہ 5 وقت کی نماز پورے سال پڑھ سکتے ہو، تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو پورے دن بچا سکتے ہو، اور تم قرآن کی تلاوت روزانہ کر سکتے ہو، تم تجارت میں جھوٹ نہیں بول سکتے جس طرح روزے کی حالت میں نہیں بول رہے،
کیا پوری زندگی نہیں چھوڑ سکتے جھوٹ کو؟ یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے یہ رمضان کے مہینے میں کہ آپ کے پورے 24 گھنٹے کے اوقات کس طرح بھی ہم نے تقسیم کیے ہوئے، ہر شخص کا ایک نظام بنا ہوا ہے، ہر شخص اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ فجر میں اٹھنا آسان، تراویح کی نماز پڑھنا آسان، عام حالات میں کیا ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ماحول بناتا ہے، انسان کی دلی کیفیات کو تبدیل کرتا ہے اور روحانی اعتبار سے قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اور یہ دل صحیح ہو گیا نا، یقین جانیے سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ دل خراب ہو گیا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کیپٹل ہے، یہ حکومت کرتا ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے اس کی۔ آپ کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ چیز کھا لو، وہ کہے گا حضرت میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بھائی دل سے کیا کھانا آپ کا، دل سے کیا کرنا آپ کا؟ آپ تو منہ سے کھائیں گے، کیا وجہ ہے؟ یہ دل نے اس کو میسج دیا یہ چیز نہیں کھا سکتے آپ کی طبیعت کے لیے ناموافق ہے۔ یہ دل انسان کو میسج دیتا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اور جس کے لیے یہ شر کا فیصلہ کر لے اور یہ دل زنگ آلود ہو جائے، سیاہ ہو جائے گناہوں سے، یاد رکھیے اس دل میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس دل میں جب ایمان کا نور آتا ہے اس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دل صحیح ہے، ہم تو بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ نہیں، اصل دل کیا ہے کہ روحانی اعتبار سے تڑپتا ہو، روحانی اعتبار سے اس کی کیفیت اجاگر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول ذرا بتلائیے کہ ہمارے دل میں ایمان کا نور آ جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے 3 نشانی بتائی۔ فرمایا پہلی نشانی کیا ہے؟ دنیا سے آدمی جی نہیں لگائے گا، دنیا سے آدمی جی نہیں لگائے گا، آخرت کا مشتاق ہوگا اور موت کے بعد کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار ہوگا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہر وقت تیار ہوگا۔ دنیا سے جی نہیں لگائے گا آدمی، دنیا کی مال دولت کو جمع کرنا اس کا مقصد نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے، مکان مالک اس کو خالی کرانے آیا اور وہ مکان مالک کو کرایہ دار کہہ رہا ہے بھائی آپ کیسے ظالم آدمی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب آپ کرایہ دار ہیں، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، آج آپ ہی کل کوئی اور ہوگا۔ یہی معاملہ اس دنیا کا ہے، ہر شخص یہاں پر عارضی ہے، ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ دنیا سے جی نہیں لگانا، آخرت کا مشتاق ہو، تمہارا اصل گھر آخرت ہے۔ ہم سب پرانے علاقوں سے آئے اور ہم جانتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے تھے اور ہمارے گھر کی کیا حالت تھی۔ اگر ہم اپنے کرائے کے گھر میں سنگ مرمر لگاتے، چیزیں لگاتے تو لوگ کیا کہتے رہے کہ سب نادان آدمی ہے، اس کا ذاتی گھر کچھ اور ہے اور یہاں فضول خرچی کر رہا ہے۔ ایک آدمی جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور وہ لوگ جا کے کہتے ہیں کیسے ہو بھائی تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ذاتی گھر وہاں بن رہا ہے، یہاں تو بس عارضی رہ رہے ہیں، یہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے۔ تو آخرت کا مشتاق ہوگا اور موت کے بعد کی تیاری کی زندگی کے لیے ہر وقت تیار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبيل الدموع سبيل